إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد قاری شاعر اہل بیت نظیم صاحب نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر دیا ہے۔ انجمن گروہ حسینی کی طرف سے ایک فہرست ہے، آپ حضرات سال ثواب کر دیں۔ ایک سورہ فاتحہ رہبر معظم خامنائی صاحب اور جناب بشیر حسین ابن امیر حسین چودھری حبیب حسین ابن ولد امیر حسین تنویر حسین ولد امیر حسین ناصر حسین ولد چودھری بشیر حسین اکبر حسین چودھری بشیر حسین باقری بیگم بنت یوسف مرزا فہمیدہ بیگم بنت بشارت حسین، ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اصال ثواب کرے، خاص طور سے رہبر معظم خامنائی صاحب کے لیے۔ جو محروم ہے ابھی پگایا تو ہے سب کا، یہ انجمن کا نام لے لیے، انجمن گرو حسین یہی انجمانی کا نام لے کے ابھی پھر سے پگایا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ چار مصروں کے ساتھ میں سوز خان جناب زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ممبر پہ آئیں اور سوز و سلام پیش کریں بارگاہ حسین میں۔ چار مصرے ہیں کہ کیوں اپنے سر آ جائے، کیوں غیر کے سر جائے، کیوں اپنے سر آ جائے، کیوں غیر کے سر جائے، جو بات جدھر کی ہے وہ بات ادھر جائے۔ کیوں اپنے سر آ جائے، کیوں غیر کے سر جائے، جو بات جدھر کی ہے وہ بات ادھر جائے۔ اور یہ مجلس و ماتم ہم اس واسطے کرتے ہیں، شبیر کے قاتل پر دنیا کی نظر جائے، شبیر کے قاتل پر دنیا کی نظر جائے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ جناب زاہد صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور سوز سے
بارگاہ حسینی میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب زاہد صاحب. صلوات پر محمد و آل محمد. اے کلمہ کو بتا کہ ہوا کارساز کو ہے کلمہ کو بتا کہ ہوا کارساز کو ہے برچیوں کے بیچ عبادت نواز کو ہے برچیوں کے بیچ عبادت نواز کو. ارے مسجد کے سامنے جنہیں ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے جنہیں ماتم ہے ناگوار، ارے دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کو، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کو. اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کارساز کو. صلوات محمد و آل محمد. ایک سلام کے کچھ شعر ہے. کیا مدینہ تھا کربلا کیا ہے، کیا مدینہ تھا کربلا کیا ہے، کیا مدینہ تھا کربلا کیا ہے. ارے ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے، ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے. ارے یہ کھلا سجدے حسینی سے، یہ کھلا سجدے حسینی سے، ارے بندہ کیا چیز ہے خدا کیا ہے، بندہ کیا چیز ہے خدا کیا ہے. ارے پیار قاتل سے بھی شہید سے بھی، پیار قاتل سے بھی شہید سے بھی، ارے ہوش میں آ تجھے ہوا کیا ہے، ہوش میں آ تجھے ہوا کیا ہے. ارے اس کو عباس کا قصیدہ سنا، اس کو عباس کا قصیدہ سنا، ارے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ارے زیر خنجر دعائے قاتل کو،
زیر خنجر دعائیں قاتل کو، ارے موت ہے راہ ماجرا کیا ہے، موت ہے راہ ماجرا کیا ہے۔ ارے کربلا میں بتا رہے ہیں حسین، کربلا میں بتا رہے ہیں حسین کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، کیا مدینہ ہے کربلا کیا ہے، ارے ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے۔ فاتحہ۔ سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، رے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، ارے پردیس جانے والے، پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے، سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، ارے بیمار مدینے میں تیری راہ تک رہی ہے، بیمار مدینے میں تیری راہ تک رہی ہے، ارے صغرا کو علی اکبر ارے بیٹھے وہ کیوں بھلائے، صغرا کو علی اکبر بیٹھے وہ کیوں بلائے، ارے دیکھا ہے خواب بابا ارے خیمے جلے ہوئے ہیں، دیکھا ہے خواب بابا خیمے جلے ہوئے ہیں، ارے روتی ہوں تم نے خیمے ہیں کس جگہ لگائے، ارے روتی ہوں تم نے خیمے ہیں کس جگہ لگائے، ارے چہرے پہ انگلیوں کے ارے اب تک نشان ہے باقی، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی، ارے زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، ارے زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، ارے گالوں پہ سکینہ کے نہ مار تو تماچے، گالوں پہ سکینہ کے ارے نہ مار تو تماچے، اے شمر یتیموں پر تجھ کو ترس نہ آئے، اے شمر یتیموں پر
تجھ کو ترس نہ آئے. پردیس جا کے اکبر بھولے ہیں اپنا وعدہ. پردیس جا کے اکبر بھولے ہیں اپنا وعدہ. بھیا کو یاد وعدہ ہر جا کر کوئی دلائے. ارے بھیا کو یاد وعدہ جا کر کوئی دلائے. ارے شاید مباہلے کی پھر آ پڑے ضرورت. شاید مباہلے کی پھر آ پڑے ضرورت. ارے زہرا کی بیٹیوں کو شبیر ساتھ لائے. زہرا کی بیٹیوں کو شبیر یاد آئے. صغرا نے خط میں لکھا بیکار ہے یہ جینا. ارے صغرا نے خط میں لکھا بیکار ہے یہ جینا. ارے نہ موت آئی مجھ کو ارے بابا ناپ آئے. ارے نہ موت آئی مجھ کو بابا ناپ آئے. خاموش بہ رہے تھے آنکھوں سے خون کے آنسو. خاموش بہ رہے تھے آنکھوں سے خون کے آنسو. سجاد تو نے دل پر کیا کیا ہے زخم کھائے. ارے سجاد تو نے دل پر کیا کیا ہے زخم کھائے. ارے پردیس جانے والے پردیس جانے والے گھر لوٹ کر نہ آئے. صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے. تمام سوگواران امام حسین سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ عالی جناب مولانا سید میر شمس سیدی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. جو حضرات مسجد کے باہر رکے ہوئے ہیں برائے کرم فرش اعضا پہ آنے کی زحمت گوارا کرے. اب میں جناب اختر لکھنوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں ممبر پہ آئیں اور اپنے کلام بارگاہ مولا میں پیش کریں. جناب اختر لکھنوی صاحب. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه اهل النار آمین رب العالمین. اللهم لعنهم جميعا. مل جل کے بابا سے بلند صلوات بھیجیں حضرات.
اختصار کے ساتھ کیونکہ حضور تشریف فرما ہے. مولانا فرمائے کہ علم میں مشق سکینہ سجانے والے ہیں. عالم میں مشق سکینہ سجانے والے ہیں. ہم اپنی جیت کا پرچم اٹھانے والے ہیں. ہم اپنی جیت کا پرچم اٹھانے والے ہیں. بس تھوڑا سا بیدار ہو جائیے حضرت. ہم اپنی جیت کا پرچم اٹھانے والے ہیں. غریب خانے کی قسمت بدلنے والی ہے. توجہ چاہتا ہوں. غریب خانے کی قسمت بدلنے والی ہے، بدلنے والی ہے. میرے حسین میرے گھر میں آنے والے ہیں. میرے حسین میرے گھر میں آنے والے ہیں. دیکھیے فرید بھائی توجہ چاہتا ہوں. میرے حسین میرے گھر میں آنے والے ہیں. شعر دیکھیے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں کہ یزید موت سے ان کو ڈرانے آیا تھا. یزید موت سے ان کو ڈرانے آیا تھا، ڈرانے آیا تھا. جو قتل ہو کے بھی قرآن سنانے والے ہیں. جو قتل ہو کے بھی قرآن سنانے والے ہیں. جو قتل ہو کے بھی قرآن سنانے والے ہیں. اسی پہ لان ہے، انہی پہ لان ہے حدیث و قرآن میں. انہی پہ لان ہے حدیث و قرآن میں. حدیث و قرآن میں نبی کی بیٹی کا جو گھر جلانے والے ہیں. نبی کی بیٹی کا جو گھر جلانے والے ہیں. آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے. اور ہم کو رٹایا آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے. خرچ عزا کے نام پہ جتنی دولت ہوتی ہے اس سے زیادہ گھر میں ہمارے برکت ہوتی ہے. اور سجدے کرتے ہیں جو بغض آل محمد میں ایسے ہی لوگوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. ایسے ہی لوگوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اور شام کے حاکم پر کرتے ہیں لعنت شمس و قمر. شام کے حاکم پر کرتے ہیں لعنت شمس و قمر. ذکر علی سے دور دلوں کی ظلمت ہوتی ہے. میں اسی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب شموم عارفی صاحب سے کہ تشریف لائیں. جناب شموم عارفی صاحب. ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ ذرا. ہاتھوں میں جس کے ماتم میں شے کی کتاب ہو، ہاتھوں میں جس کے ماتم
ماتم شے کی کتاب ہو زہرا بتائیں گی اسے کتنا ثواب ہو زہرا بتائیں گی اسے کتنا ثواب ہو اور کیا ماتم حسین کا کوئی جواب ہو کیا ماتم حسین کا کوئی جواب ہو کیا کربلا سا اور کوئی انقلاب ہو کیا کربلا سا اور کوئی انقلاب ہو اور تجھ کو ملا ہوا ہے اجازہ حسین کا تجھ کو ملا ہوا ہے اجازہ حسین کا تجھ سا حبیب کیا کوئی عالی جناب ہو تجھ سا حبیب کیا کوئی عالی جناب ہو اور قاسم کی تیغ کا وہ نوالا نہ کیوں بنے چلے دیکھیں کہ قاسم کی تیغ کا وہ نوالا نہ کیوں بنے ازرق سرن میں جب کوئی شامی کباب ہو ازرق سرن میں جب کوئی شامی کباب ہو یوں ہے عزائے شاہ کے گلشن میں لکھنؤ یوں ہے عزائے شاہ کے گلشن میں لکھنؤ پھولوں میں جس طرح سے مہکتا گلاب ہو پھولوں میں جس طرح سے مہکتا گلاب ہو آخری دور شعر ہے کہ جلوہ نما ہو اکبر و عباس جس جگہ جلوہ نما ہو اکبر و عباس جس جگہ صدقے ہو آفتاب فدا ماہتاب ہو صدقے ہو آفتاب فدا ماہتاب آخری شعر مزہ فرمائیں کہ ہر لمحہ تجھ پہ ہوتی ہیں لعنت کی بارشیں ہر لمحہ تجھ پہ ہوتی ہیں لعنت کی بارشیں کیسے نہ ہرملا تیری مٹی خراب ہو کیسے نہ ہرملا تیری مٹی خراب ہو ایک بار پھر درخواست کی جا رہی ہے ان حضرات سے کہ جو مسجد کے باہر ہیں برائے کرم فرش اعضا پہ آنے کی زحمت گوارا کرے انجمن گروہ حسینی کی جانب سے درخواست ہے آپ حضرات سے کہ جو ممبران عہدیداران سرپرست مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے اور تحسین فاطمہ کاظمی بنت سید حسین کاظمی فاطمی کے لیے ایک سورہ فاتحہ التماس کرتے ہیں
اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاعر روایت فرید مصطفیٰ صاحب سے ایک اعلان سماعت فرما لیں. مجلس کے فوراً بعد انجمن شبیریہ نوا خانہ کرے گی. اب میں بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ عالی جناب مولانا امیر صاحب زیدی صاحب قبلہ سے درخواست کر رہا ہوں ممبر پہ تشریف لائیں. نعرہ صلوات. حضرات یہ دو اعلان سماعت فرما لیں کہ خمسہ مجالس کا انعقاد ہوگا 90 در والی مسجد میں، یعنی مسجد النبوی میں، مدرسۃ الواعظین کے قریب سبھاش مارگ پر 2 صفر سے 6 صفر تک 8 بجے شب میں. ذاکر کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ شرکت فرمائیں. اور ایک اعلان اور ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد کہ ایک عشرہ مجالس منعقد ہوگا اندرا مارکیٹ میں 2nd فلور پر، پہلی صفر سے 9 صفر تک. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس عشرہ مجالس پر شرکت فرمائیں. رات میں 10 بجے عباس متقی زیدی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات شرکت فرمائیں. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین ایاک اهدنا الصراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جولۃ من کل خیر. اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صلوات. حضرات اس سال اس اہم ترین خمسہ مجالس کے لیے ہم نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس میں مابین مسلمین یعنی اہل قبلہ کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں. سارے کے سارے مسلمان وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، صوفی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا اس بات پر ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. پیغمبر اسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص نہ صرف یہ کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ جھوٹا. اللہ نے پیغمبر کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ جو عنوان ہے ختم نبوت، آپ حضرات پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اکثر یہ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں کہ ختم نبوت کے سلسلے میں کانفرنس ہو رہی ہے، تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، پوسٹر لگائے جا رہے ہیں، پیمفلیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چونکہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج بھی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پیر اللہ کے نبی تھے. چونکہ وہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لہذا باقی مسلمان یہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دعوے کی رد کی جائے، اور اس کے لیے وہ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، پیمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں، کتابچے لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ساری کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ اس معاملے میں اتنے متشدد ہیں تو ہماری طرف سے اس سلسلے میں کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا جاتا. دیکھیں قبلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی کسی علی ولی اللہ کہنے والے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ
لہذا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جن کے گھر کا فتنہ ہے ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ان کی پریشانی لازمی ہے. لیکن اس بار ہم نے سوچا کہ کیونکہ یہ مجلس جس جگہ پہ ہوتی ہے تو الحمدللہ 22-23 سال ہو رہے ہیں اس مجلسوں کو ہوتے ہوئے, تو ہر نظریے کے لوگ مجلس سنتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہم بھی اپنا موقف واضح کر دیں. دیکھیے ختم نبوت کے سلسلے میں صرف ہم نہیں, آج کی مجلس تھوڑی سی تمہیدی مجلس ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں, اور اس سال کا موضوع ہی بڑا اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں گے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے سلسلے میں قرآن مجید میں دلیل کے طور پر, ثبوت کے طور پر جو سب سے واضح, سب سے روشن, سمجھ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ مضبوط آیت ہے وہ سورہ احزاب کی یہی آیت ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے عنوان بیان کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ احزاب سے آپ واقف ہیں. یہ سورہ ہمیں اس لیے بھی محبوب ہے کہ اسی سورہ میں آیہ تطہیر موجود ہے. اس سورہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. ترجمہ کیا ہوا کہ محمد تمہارے رجال میں, بہت توجہ آپ حضرات کی, رجال میں. اب اس کا ترجمہ جیسا ابھی طاہر صاحب نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ مردوں میں, تمہارے مردوں میں, لیکن میں تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ بہت سی باتوں کی وضاحت ہو جائے کہ اللہ نے اطفال نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا رجال. اطفال جو ہے وہ طفل کی جمع ہے. سنیں, طفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ, اور رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے. رجل کا مطلب صرف مرد نہیں ہوتا, رجل کا مطلب ہوتا ہے بالغ مرد. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد انشاءاللہ. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک جملے کے اوپر توجہ رکھیں کہ رجال کا مطلب ہوتا ہے بالغ مرد. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ محمد تمہارے, رجالکم محمد تمہارے, تمہارے, میں بار بار غور سے سنیے گا, محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. محمد تمہارے بالغ مردوں میں, بالغ مردوں میں, بچوں میں نہیں. کہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے, بلکہ تمہارے بالغ مردوں میں کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے کہ بھیا اللہ تو محمد کو تمہارا باپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, تم بھائی بنائے لے رہے ہو. صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. تو محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, یعنی آخری نبی ہیں. ہم احمدی حضرات کے سامنے, قادیانیوں کے سامنے دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کرتے ہیں. اس سے بڑی کوئی آیت اس سلسلے میں نہیں ہے.
کہ بھئی اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ پیغمبر کون ہے، کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کے خاتم ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن آج ضرورت ہے اور ضروری بھی ہے، اس لیے کہ خطابت کا ذاکری کا اصول ہی یہ رہا ہے کہ جس آیت کو پیش کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے کسی ایک حصے سے اس موضوع کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں بھی تھوڑا سا تبصرہ ضروری ہوتا ہے. تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت اللہ کو کیوں پیش آئی. لیکن اس کے لیے ہم کو اس آیت کی شان نزول کو دیکھنا پڑے گا، تفاسیر پر نظر کرنا پڑے گی. بچے بہت ہی غور سے آج کی مجلس سنیں کہ تفاسیر پر نظر کرنا پڑے گی. دیکھیں تاریخ اسلام میں ایک شخصیت ہے بڑی محترم، بڑی مقدس، اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اللہ نے شہادت کا درجہ بھی عطا کیا. اس شخصیت کا نام ہے جناب زید ابن حارثہ. کیا نام ہے؟ یاد رہے گا آپ، زید ابن حارثہ. دیکھیں یاد کر کے جائیے گا یہ نام، زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ اپنے بچپن میں کسی وجہ سے کسی بردہ فروش کے ہاتھ لگ گئے، یعنی وہ لوگ جو غلاموں کی خرید و فروخت کرتے تھے اس کے ہاتھ لگ گئے. وہ ان کو لے کر مدینے آیا اور اس نے ان کو فروخت کیا. جب اس نے ان کو فروخت کیا تو پیغمبر اسلام نے ان کو خریدا، تو پیغمبر نے ان کو غلام کی حیثیت سے خریدا. لیکن پیغمبر جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے اس غلام کی پرورش ایسے کی، یا پھر میں یوں عرض کروں کہ یہ پیغمبر کی غلام پروری یا بندہ پروری کی معراج تھی. کہ سنیں کہ پیغمبر نے اس بچے کو ایسے پالا کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے زید بن حارثہ کی پرورش بالکل ایسے کی جیسے بیٹے کی پرورش کی جاتی ہے. اب جب زید عمر کی اس منزل پر پہنچے جہاں کسی لڑکے کی شادی کی جاتی ہے تو پیغمبر اسلام نے مساوات کا درس دینے کے لیے، یعنی برابری کا سبق دینے کے لیے، ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، برابری کا درس دینے کے لیے پیغمبر اسلام نے زید بن حارثہ کی شادی اپنی ایک رشتہ دار یعنی بنی ہاشم میں ایک خاتون جن کا نام زینب بنت جہش تھا. کیا نام تھا؟ زینب بنت جہش، جو پیغمبر کی کزن تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کی کزن تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ببانگ دہل اس وقت بتانا اور ضروری ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان کسی قسم کی برتری اور بہتری نہیں ہوتی کہ کون ابتر ہے. ایک صلوات علیہ محمد و آل محمد. کہ کوئی اوپر ہے اور کوئی نیچے ہے اور اونچ ہے اور نیچ ہے، تو ان چیزوں کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے زینب بنت جہش سے، جن کو اکثر لوگوں نے زینب ہاشمیہ بھی لکھا ہے چونکہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی. بہت توجہ کے ساتھ سنیں. اب زید بن حارثہ، حالانکہ زید بن حارثہ ہی تھے، لیکن کیونکہ پیغمبر نے انہیں پالا اور بالکل بیٹے کی طرح پالا، لہذا لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے. دیکھیں سنیں قبلہ کہاں بیان ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے، یعنی ان کو محمد کا بیٹا لوگ کہنے لگے. اب سنیں پوری توجہ سے. تو اب زینب ہاشمیہ کے ساتھ زید ابن حارثہ کی شادی ہوئی. کچھ دن تک تعلقات بہت بہتر رہے. اس کے بعد آپس میں نا اتفاقی ہوئی. اب یہ نا اتفاقی اتنا بڑھی کہ زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. زید نے زینب ہاشمیہ کو، زینب بنت جہش کو طلاق دے دی.
جب انہوں نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی اور عدت کے دن پورے ہو گئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد بمصلحت پروردگار خود پیغمبر نے زینب بنت جہش سے عقد فرمایا. کیا سنا آپ نے؟ زینب بنت جہش سے پیغمبر نے عقد فرمایا. پیغمبر کی جو ازواج کی فہرست ہے اس میں زینب بنت جہش کا نام بھی موجود ہے. تو پیغمبر نے ان سے عقد فرمایا. دیکھیں پیغمبر نے جتنے عقد فرمائے ہر عقد کا الگ الگ مقصد ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں اور یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ جس کے دل میں پیغمبر کی محبت ہے. آپ یقین مانیں کہ جس عورت سے پیغمبر نے جس مقصد کے تحت عقد کیا وہ مقصد حاصل ضرور ہوا. ارے میں کیا کہہ گیا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو یہاں بھی بہرحال ایک مقصد پوشیدہ تھا. تو پیغمبر نے زینب بنت جہش یعنی زینب ہاشمیہ سے عقد فرمایا. جب پیغمبر نے ان سے عقد فرمایا تو کفار نے، مشرکین نے اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین نے، سنیے گا، منافقین نے پیغمبر کو یہ کہہ کے طعنہ دینا شروع کیا کہ انہوں نے خود اپنی شریعت میں یہ بات رکھی اور بتائی کہ بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے باپ عقد نہیں کر سکتا. لیکن خود پیغمبر نے زید بن حارثہ کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی کر لی. تو جب لوگوں نے پیغمبر کو یہ کہہ کے طعنہ دینا شروع کیا کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی کر لی، تو اب اگر پیغمبر کو لوگوں نے رسول بنایا ہوتا تو لوگ جواب دیتے. لیکن کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے نبی بنایا تھا، اس نے رسالت عطا کی تھی، لہذا جواب بھی ادھر سے آیا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. صلوات پڑھتے بال محمد وآل. ایک صلوات اور پڑھے بال محمد وآل محمد پر. کہ محمد جو ہے وہ تمہارے بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں. اب عزیزوں ایک سوال ضرور لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا اور آنا بھی چاہیے. آج بہت دیر مجھے نہیں پڑھنا ہے، آنا بھی چاہیے. اور وہ سوال کیا ہے؟ کہ وہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو کیا ضرورت تھی. دیکھیں سنیں بات مکمل ہوگی کہ کیا ضرورت تھی پیغمبر کو کہ پہلے زید بن حارثہ کی شادی زینب ہاشمیہ سے کرائیں، جب وہ طلاق دیں تو پیغمبر ان سے عقد فرمائیں، اور جب پیغمبر عقد فرمائیں تو لوگ اعتراض کریں. جب لوگ اعتراض کریں تو قرآن کی آیت نازل ہو. دیکھیں اس میں کئی سبب ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے کبھی اپنی زبان سے زید بن حارثہ کو زید ابن محمد نہیں کہا. یعنی پیغمبر نے پالا، یہ الگ بات، پرورش کی یہ الگ بات ہے، پیغمبر کی شفقتیں ان کے ساتھ رہیں یہ الگ بات ہے. لیکن پیغمبر نے خود کبھی نہیں کہا کہ یہ حارثہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے. لوگ کہنے لگے کہ یہ زید ابن محمد ہیں. تو سب سے پہلا پیغام تو یہ دینا تھا کہ بھائی تم سب کے کہہ دینے سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہو جاتا. تم سب کے کہہ دینے سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہو جاتا. تو جب لوگوں کے کہنے سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہوتا تو لوگوں کے کہنے سے کوئی محمد کا جانشین کیسے ہو؟ صلوات پڑھتے بھر محمد وآل محمد.
ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسری بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں قبلہ، بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے تو پیغمبر اسلام کا مقصد تھا اللہ کے قوانین کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا. یعنی اللہ نے پیغمبر کو نمونہ عمل بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ نمونہ عمل بنایا تھا اللہ نے پیغمبر کو. تو پیغمبر ایک ایگزامپل بن کے دنیا کے سامنے آئے تھے. تو ہر قانون کو سمجھانا عملی طور پر پیغمبر کی ذمہ داری تھی، یا یوں سمجھے کہ نبوت کی ذمہ داری تھی، رسالت کی ذمہ داری تھی. پیغمبر کے منصب کا فریضہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اس قانون کی عملی صورت کیا ہے. شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس زمانے میں پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اس وقت عربوں کے درمیان ایڈاپشن باقاعدہ رائج تھا. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو سلبی اولاد ہوتی تھی وہ ترکے سے محروم ہو جاتی تھی، لیکن اگر کسی کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا تو وہ ترکے سے محروم نہیں ہوتا تھا، وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا تھا. لیکن اسلام نے ایڈاپشن کو کنڈم کیا. سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں اس کو سارے مسلمان مانتے ہیں. اس میں کوئی شیعہ سنی والا معاملہ نہیں ہے. سب یہ مانتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ایڈاپشن ہے ہی نہیں، ایڈاپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی یتیم کی پرورش کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی بچے کی کفالت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی بچے کو پال رہے ہیں تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جاتا. ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی شخص کسی کی جائیداد میں اس بنیاد پر اگر مسلمان ہے، یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. یعنی ہندوستان میں بھی جو مسلم پرسنل لا ہے اس پہ بھی یہ موجود ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص کسی کی جائیداد میں یہ کہہ کر وراثت کا دعویٰ کرے کہ انہوں نے ہمیں اپنا بیٹا بنایا تھا تو اس کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایڈاپشن جو ہے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب انہوں نے بیٹی بنایا تھا، انہوں نے بیٹا بنایا تھا، تو کوئی کسی کو بیٹا بنا لے یا بیٹی بنا لے، بلکہ بڑے شرعی مسائل ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. کسی لڑکی کو بیٹی بنا لیا لیکن جب وہ سن بلوغ کو پہنچے گی تو نامحرم ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد. تو میری بات اب تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو بھائی ہمارے یہاں ایڈاپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کیونکہ ایڈاپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سورہ احزاب ہی میں اللہ نے ایڈاپشن کو کنڈم کیا ہے اور صاف صاف کہہ دیا کہ جن کو تم بیٹا کہہ دیتے ہو وہ تمہارے بیٹے ہو نہیں جاتے. تو اب پیغمبر کی یہ ذمہ داری تھی کہ پیغمبر عملی طور پر دنیا کو بتائیں کہ اسلام میں ایڈاپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سمجھ ہے؟ کسی کے کہنے سے کوئی بیٹا ہو نہیں جاتا. لہذا پیغمبر نے زید بن حارثہ کی طلاق بھی ہوئی، عورت سے شادی کر کے بتایا کہ دیکھو جب محمد کا پالا ہوا، محمد کا بیٹا نہیں ہوا. بھائی صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد کا پالا. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو پھر کسی اور کا پالا ہوا، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو اہم ترین مسئلہ یہ تھا. اب سنیے آپ کے مطلب کی بات. بعض پڑھے لکھے افراد ایسے گزرے ہیں کہ جو کسی مدرسے سے فارغ تو نہیں تھے، ایران سے واپس تو نہیں آئے تھے پڑھ کے، نجف اشرف پہ انہوں نے درس پہ شرکت تو نہیں کی تھی، لیکن اتنا مطالعہ کیا تھا اور اتنا پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ دیں جس سے آج کل علماء استفادہ کرتے ہیں. صلوات پڑھنے والوں ہم
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ. دیکھیے قبلہ، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ بھائی قوم میں ذاکرین پیدا ہوں، قوم میں شعراء پیدا ہوں، مرثیہ خان پیدا ہوں. ایک دعا یہ بھی کیا کیجئے کہ قوم میں سامعین پیدا ہوں. صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. سمجھنے والے اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے قبلہ کہ اگر اچھے سامعین پیدا ہوں گے، ذاکری ہو یا شاعری ہو، اس کا معیار تبھی برقرار رہے گا. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. تو ایسے لوگ تھے جنہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی. مثلا جسٹس آغا سلطان مرزا صاحب کوٹ پہنتے تھے، ٹائی لگاتے تھے، جسٹس تھے، لیکن ایسی کتابیں لکھی انہوں نے. بہترین کتاب تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل البلاغ المبین، التفریق والتحریف فی الاسلام. بہترین کتابیں، جواب نہیں ہے کسی کے پاس. ان کے سارے علماء مل کے جواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. سیرت فاطمہ الزہرا، یہ سب جسٹس آغا سلطان مرزا صاحب کی کتابیں. اسی طرح سے ایک صاحب تھے، اورنگ آباد کے رہنے والے تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے. ان کا نام تھا حامد بن شبیر. بہت عرصہ نہیں ہوا، میرے خیال 25-30 سال ہوئے ان کے انتقال کو. حامد بن شبیر، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جو ہمارے پاس ہی موجود ہے، ان کے غالباً بیٹے نے ہم کو دی تھی. اس کتاب کا نام ہے کلمۃ الحق. وہ بھی 2 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، کلمۃ الحق. بہترین کتاب، اگر آپ کو مل جائے تو پڑھیے ضرور. اس میں انہوں نے اس سلسلے میں ایک نکتہ لکھا ہے. اب دیکھیں میں یوں بھی پڑھ سکتا تھا، آپ داد بھی دے دیتے، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بھائی دیانتداری کے ساتھ ممبر سے گفتگو کی جائے. تو حامد بن شبیر نے اس سلسلے میں بڑا خوبصورت سا نکتہ لکھا. اب سنیے قبلہ، انہوں نے لکھا کہ زید بن حارثہ کو پیغمبر نے پالا تھا. مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ موتا میں پیغمبر نے ان کو علمدار بنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب جعفر طیار شہید ہو جائیں تو علم زید بن حارثہ اپنے ہاتھ میں اٹھائیں. انہوں نے بھی ہاتھ میں علم اٹھایا. قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، مگر علم ہاتھ سے گرنے نہیں دیا. یعنی فرار کرنے والے نہیں تھے، بھاگ جانے والے نہیں تھے. علم ہاتھ سے گرنے نہیں دیا، قتل ہو گئے. ان کے بعد دوسرے نے علم اٹھایا. بہت توجہ، 3 آدمیوں کو پیغمبر نے نامینیٹ کیا تھا. اس پہ زید بن حارثہ بھی تھے. آج بھی موتا میں، جارڈن میں، جہاں جناب جعفر طیار کا روضہ بنا ہوا ہے، اسی زری میں زید بن حارثہ بھی دفن ہے. اب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا بھائی؟ جناب جعفر طیار مولا علی کے بھائی، جناب ابو طالب کے بیٹے، انہی کی زری میں زید بن حارثہ بھی دفن ہے. تو حامد بن شبیر نے لکھا کہ زید بن حارثہ مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مجاہد تھے، سنیے، شہید تھے، پروردہ آغوش رسول تھے، سب کچھ تھے، مگر معصوم نہیں تھے. سنیے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، مگر معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. اب حامد بن شبیر کا نکتہ ہے وہ جانے، اور آپ جانے انہوں نے لکھا لہذا کبھی کبھی زید بن حارثہ کے دل میں بھی یہ خیال آنے لگتا تھا کہ میں یوں تو کسی معاملے میں علی کے برابر نہیں ہوں، لیکن علی کو بھی رسول نے پالا اور مجھے بھی رسول نے پالا. سن رہے ہیں آپ؟ علی کو بھی رسول نے پالا اور مجھے بھی رسول نے پالا. تو چونکہ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آنے لگتا تھا، حالانکہ کبھی زبان پہ نہیں لائے، تو نبی نے ان کی طلاق دی ہوئی عورت سے اس لیے شادی کی کہ ان کے ذہن سے علی کی ہمسری کا خیال نکل. صلوات بر محمد و آل. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. نہیں شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ ان کے ذہن سے
علی کی ہمسری کا خیال نکل جائے. میرے خیال میں جتنی آپ نے ابھی داد دی ہے اس سے زیادہ داد دیجیے گا. ان کے ذہن سے علی کی ہمسری کا خیال نکل جائے. بھائی ہماری سمجھ میں بھی آیا کہ نبی نے بہت سے گھروں میں اس لیے بھی شادیاں کی کہ ان کے ذہن میں علی کی برابری کا خیال آئے. تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ آیت کس سیاق و سباق میں نازل ہوئی. لیکن اس میں بھی اللہ نے احتیاط رکھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں. اللہ اکبر. ایک صاحب ہمارے محلے میں رہتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، رسوخ ہیں، مکان بہت بڑا ہے، پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، بڑے اچھے پروگرام بھی اپنے گھر میں کرتے ہیں، سب کچھ ہے مگر باپ نہیں. بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، میں کہا بھائی سب کچھ ہے مگر نہیں ہے باپ. بندے کا اس پہ بس نہیں ہے، اللہ نے اولاد نہیں عطا کی تو باپ نہیں ہے. اب ہمارے گھر میں کوئی پروگرام تھا، بہت غور سے سنیے کہ ہمارے گھر میں کوئی پروگرام تھا، ہم ان کے گھر چلے گئے. ہم نے جا کے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ بھی آئیے گا. کاش آپ پہنچ جائیں میرے جملوں تک. ہم نے کہا آپ بھی آئیے گا اور اپنے بیٹوں کو بھی لیتے آئیے گا. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ آپ بھی آئیے گا اور اپنے بیٹوں کو بھی لیتے آئیے گا. تو وہ کہیں گے میاں کیوں ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم باپ نہیں ہیں. کہیں پہنچے آپ یا نہیں پہنچے؟ بھائی خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے. تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم باپ نہیں ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے. تو جب ہم باپ نہیں ہیں تو بیٹے کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسے آدمی سے کیوں کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹے لیتے آئیے گا جس کے لیے کنفرم ہو کہ وہ باپ نہیں ہے؟ کیا سن رہا ہے بھائی؟ جس کے لیے معلوم ہو کہ یہ باپ نہیں ہے اسے کیوں کہا جائے کہ بھیا آنا تو اپنے بیٹوں کو لیتے آنا، اپنے بیٹوں کو لیتے آنا. نہیں جب تک آپ نہیں پہنچیں گے میں دہراتا رہوں گا. آنا تو اپنے بیٹوں کو لیتے آنا، اسے کیوں کہا جائے؟ ایک طرف سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. دوسری طرف سورہ آل عمران میں کہہ رہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. صلوات پڑھتے والو محمد وآل ابناءنا و ابناءکم. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی نساء کو لاؤ ہم اپنی نساء کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو کیا قرآن میں تضاد ثابت ہو گیا؟ کیا کنٹرڈکشن ہو گیا؟ کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. اسی لیے تو جو میں نے ترجمہ کیا تھا طاہر صاحب وہ اسی لیے کیا تھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ من اطفالکم. اللہ نے کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. رجال کا مطلب ہوتا ہے بالغ مرد. اللہ نے کہا کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں، تمہارے بالغ مردوں میں کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے. تو اب بالغ مرد کا باپ نہیں ہے لیکن اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہو صلوات بر محمد وآل محمد. اور ایک بات قبلہ اور سمجھ میں آئی، اور وہ یہ سمجھ میں آئی کہ لفظ آیا رجالکم. اب یہ کم نہ سمجھ میں آیا تو کچھ نہ سمجھ میں آئے گا. رجالکم تمہارے مردوں میں آیا. سنا ہی نہیں آپ نے؟ ہے تمہارے مردوں میں، تمہارے مردوں میں محمد کسی کا باپ نہیں ہے
لیکن یہاں کہا جا رہا ہے ابنانا و ابناکم، وہ تمہارے مرد ہیں یا ہمارے بیٹے ہیں. ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تم اب یہ بیٹے کس کے آئے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے؟ ایک عرصے سے لوگ ہم سے یہی بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹے نہیں ہیں. پھر کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے. چلو مان لیا آج. حالانکہ ماننے والی بات نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، دلیلیں دی ہیں، ثبوت پیش کیے ہیں، بحث کی ہے، لیکن چلو اس وقت مانے لے رہے ہیں کہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہ مولا علی کے بیٹے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی کے. تمہارے کہنے کے مطابق رسول کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن اب بات آ گئی نا، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو اب تمہارے کہنے کے مطابق محمد کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں. تو محمد کس کے بیٹے لے کے آئے؟ محمد کس کے بیٹے لے کے آئے؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ علی کے بیٹے لے کے آئے. اب تم کہہ رہو تم علی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اب ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس سے نبی بیٹے مانگ رہے ہیں. مولا علی ہی کے تو بیٹے ہیں. تو امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹوں کی طرح چلے آ رہے ہیں. بی بی زہرا نسانا و نساکم، مولا علی انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. دیکھیں قبلہ کسی بزرگ ذاکر نے کیا خوبصورت نکتہ پڑھا. میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا، اس وقت عرض کر رہا ہوں کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے، لیکن قیامت کا نکتہ ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شب ہجرت اللہ نے علی کا نفس خریدا، اپنی مرضیاں دے دیں. یہ تو شیعوں کی خوش عقیدگی ہے، مولا علی کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لہذا ایسا کہتے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے نفس کی؟ آپ کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے نفس کی؟ ہاں عزیزوں، اللہ کو ضرورت ہے نفس کی. کیوں ضرورت ہے نفس کی؟ اپنے حبیب کے لیے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اپنے محبوب کے لیے اللہ یہ نفس خرید کے اس لیے ذخیرہ کر رہا ہے کہ ایک دن میرے حبیب کو نفس کی ضرورت ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. جب ضرورت ہوگی تو بس مجلس تمام ہو گئی. تو قبلہ مباہلے کے میدان میں رسول اللہ لے کے آ رہے ہیں. کسے لے کے آ رہے ہیں؟ کسے لے کے آ رہے ہیں؟ کہ بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے کے آ رہے ہیں، بیٹیوں کی جگہ بی بی فاطمہ زہرا کو لے کے آ رہے ہیں، نفس کی جگہ مولا علی کو لے کے آ رہے ہیں. اور نصارہ نجران کے علماء کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ. انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، سامنے سے ہٹ گئے، جزیہ دینا قبول کر لیا. ایسے چہرے، ایسے چہرے. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ سب سے سامنے جو چہرہ تھا وہ حسین ابن علی کا چہرہ تھا. اس لیے کہ رسول حسین کو آغوش میں لیے ہوئے تھے. تو فطری طور پر پہلی جو نظر پڑی وہ آقا حسین کے چہرہ مبارک. اس عزیزوں، اس گھر کے بچے بھی فاتح ہوتے ہیں. کہیں حسین نانا کی آغوش میں آتے ہیں اور کہیں 6 مہینے کے علی اصغر حسین کی آغوش میں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی. بس عزیزوں، یہ ذکر ہر سلسلہ مجالس میں اس لیے بھی ضروری ہے
کہ جب آقا حسین اپنے بیمار بیٹے سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو فرمایا میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کر دینا. اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. یہ امام حسین کی تشنگی ہے, اسے کبھی فراموش نہ کیجیے گا. جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. پھر آخر میں فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں کو میرا 6 مہینے کا بچہ تھا. میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, میرے بچے کو 3 بھال کے تیر کا نشانہ بنایا گیا. عزیزوں, آقا حسین 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں پر 3 بھال کے تیر سے بچہ شہید ہو چکا ہے. ابا کے دامن سے لاشے کو ڈھکا, آگے بڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, پیچھے ہٹے, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. خیمے کے در پر پہنچے, آواز دی ام رباب اپنے بچے کو لے. قیامت ہو گئی. در خیمہ پر ام رباب سے پہلے سکینہ آ گئے. اب بی بی سکینہ خیمے کے در پر کھڑی ہوئی ہیں, بی بی زینب بھی کھڑی ہوئی ہیں. آقا حسین سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں, بی بی سکینہ دامن پکڑے ہوئے, بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے, شاید میرا بھیا پانی پی کے سو گیا ہے, اے بابا مجھے بھی پانی پلا دو. عزیزوں, چاہنے والی بہن سمجھ گئی کہ میرا بھیا کس مشکل میں ہے. ایک ہاتھ سے سکینہ اور ام رباب کو سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے حسین کی ابا کا دامن الٹ دیا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ بچہ شہید ہو چکا ہے. ایک ہی جملہ جناب ام رباب نے کہا, یا بنیا امثلک ینہار, اے علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی شہید ہو, کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے. آقا حسین بچے کا لاشا لے کر پشت خیمہ پہ آئے, ذوالفقار نکالی, حسین نے قبر کھودی, بچے کو قبر میں لٹایا. بس مجلس تمام ہو گئی. عزیزوں, 1-2 جملے آپ سنیں, میں مجلس کو تمام کر دوں. صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. قبل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بچے کے لیے کوئی اچھا سا لباس لے کے آیا. ہر بچے کو اپنا بچہ دنیا میں سب سے حسین لگتا ہے, سب سے خوبصورت لگتا ہے اپنا بچہ, لیکن کوئی اپنے بچے کے لیے لباس لے کے آیا, اللہ کے ماں کو دیا کہ یہ لباس کسی اچھے دن بچے کو پہنا دینا. ماں نے بچے کو نہلا دھلا کے لباس پہنایا, بچہ آپ کے سامنے آیا. اکثر ایسا جملہ زبان پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے, ارے یہ تو اور اچھا لگنے لگا, یہ تو اور خوبصورت لگنے لگا, یہ تو اور حسین لگنے لگا. میں سمجھتا ہوں اسی جملے میں مجلس تمام ہو سکتی ہے. کربلا میں حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا, غور سے علی اصغر کا چہرہ دیکھا, بڑی حسرت سے جملہ کہا, میرے لال قبر میں تو تم اور حسین لگنے لگا. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے لال قبر میں تو تم اور حسین لگنے لگے. عزیزوں, یہ ایسا سخت موقع تھا. کربلا میں امام حسین نے سب کو پکارا, کبھی نجف کی طرف دیکھ کے بابا کو پکارا, اے بابا, باب خیبر اکھاڑنا آپ کا کام تھا, جوان لال کے سینے سے برچی کھینچنا آپ کے بیٹے کا کام. جناب قاسم کا لاشا لے کے آئے, اس گٹری کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, مدینے کا رخ کیا, اے بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. اور نے محمد کے لاشے اٹھائے, مدینے کی طرف دیکھا, اماں ہم زینب کے بچوں کی میتیں اٹھا رہے ہیں. جزاکم اللہ.
بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے. 21ویں رمضان کی رات یاد آ گئی. نجف کی طرف روک کر کے کہا بابا 21ویں رمضان کی رات میں جو ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں دیے تھے وہ قلم ہو گئے بابا. عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے. لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو حسین نے مدینے کا رخ کر کے نانا کو نہیں پکارا, اماں سے فریاد نہیں کی, بابا سے استغاثہ نہیں کیا, بھیا حسن کو آواز نہ دی. بس مجلس تمام, آخری جملہ. بلکہ حسین نے جب علی اصغر کو قبر میں اتارا تو دریا کا رخ کیا, آواز دی بھیا عباس, اے میرے بھیا تم شہید ہو گئے, ہم اکیلے رہ گئے. اے بھیا آگے دیکھو کہ کس طرح سے ہم اپنے 6 مہینے کے بچے کو